مالک لم یزل نے انسان کو تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا تو اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان گن لامحدود ان لمیٹڈ اس کے اوپر نعمتیں کی ہیں، اور جس کا اظہار رب تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے لوگو میں نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں اگر تم ان کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ گویا رب نے خود ہی بتا دیا کہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کو گنو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ان کو گن سکو۔ گویا رب قدیر نے، رب کائنات نے ہمارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب انسان زندگی گزارتا ہے اور پھر رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتیں کی ہیں، اس پہ وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اور فراوانی عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر تم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آج کرنے لگا ہوں۔ یوں تو بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، ان میں سے ایک یہ جو جنگلات کی صورت میں، درختوں کی صورت میں اللہ نے انسان کو ایک نعمت عطا کی ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو ہمارے لیے راحت کا باعث ہے۔ درختوں کا ہونا یہ انسان کو آکسیجن مہیا کرتا ہے، آب و ہوا کو صاف کرتا ہے، درختوں اور پانی کے بارش کے نزول کا سبب بنتا ہے، فضائی آلودگی کو دور کرتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من غرس غرسا، جو آدمی کو درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے انسان کھاتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس درخت سے پرندے کھاتے ہیں، چرند پرند کھاتے ہیں وہ اس آدمی کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس درخت سے کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے تب بھی اس آدمی نے جس نے درخت لگایا اسے صدقے کا ثواب بھی ملے گا، اگرچہ چوری کرنے والے کو چوری کا جو ہے وہ گناہ ہوگا، لیکن جس نے اس کو لگایا تھا اس کے لیے وہ صدقہ ہی ہے۔ تو یہ درخت انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ جب تک وہ درخت لگا ہے لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، لوگ اس سے کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دیگر جو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے لگانے والے کو، جب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو لگانے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ آدمی بہترین آدمی وہی ہوتا ہے جس کے کام سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہماری توجہ اس طرف دلا رہی ہے، ہمیں رب کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، رب کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو درختوں کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ کما حق کو ہو، جو اس کا جس انداز میں اس نعمت کو استعمال کرنے کا حکم ہے اسی انداز میں اس کو نعمت کو استعمال کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا فعل ہم سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے، جس طرح کی آگ لگانے کی صورت میں جنگلات کو جلا دیا جاتا ہے یا کسی اور صورت میں جنگل کو تباہ کیا جاتا ہے، تو جو ایسا کرنے سے جہاں انسانوں کا نقصان ہوتا ہے وہاں جانوروں کا نقصان ہوتا ہے، تو ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ہر وہ درخت ہے یا کوئی اور چیز ہے جس سے جانوروں کو فائدہ پہنچتا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کے لیے وہ باعث راحت ہے، اس کو جب ہم نقصان دیں گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا یہ کام کرنا ہمارے لیے، اللہ اس آدمی سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور مجمع زوائد کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جس نے ایسی چیز کو جو دوسروں کے لیے فائدہ مند تھی اور اس کو ضائع کیا، اس کو نقصان پہنچایا، اور انسان اور حیوانات اس فائدے سے محروم ہوئے، اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ درخت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب یہ موجود ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت سے فوائد، ہمارے لیے بہت سے جو ہے وہ اس کے ثمرات ہمارے لیے مرتب ہو رہے ہیں، اور جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان ثمرات سے محروم ہو جائیں گے۔ رب کی جملہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور خصوصاً یہ جو نعمت ہے درختوں کی اس کی قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت لگانے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول صاف ہو، آب و ہوا اچھی ہو، اور جب
آب و ہوا اچھی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا، یہ درخت بارش کے برسنے کا سبب بنیں گے، بارش کے برسنے کا سبب بنیں گے، ہمارا ماحول، ہمارا ارد گرد وہ صاف ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں اس نعمت کی قدر کرنے کی صورت میں ہیں۔ اللہ ہمیں درختوں کی جیسی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔